بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ایک نیا ٹاپک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس پہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پچھلا ٹاپک تھا حضرت سودا۔ اب جن لوگوں نے نہیں سنا پلیز آپ پلے لسٹ پہ جائیں، صحابیات سیریز جو ہے لوگوں کا، اور صحابیات کے حالات زندگی، اس پہ آپ پورے حضرت خدیجہ کا پہلے ہے سب سے پہلے، اور اس کا حضرت سودا کا بھی ہے۔ ناؤ وی آر اسٹارٹنگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عائشہ، حضرت عائشہ کا نام تھا، صدیقہ اور حمیرہ ان کا لقب تھا۔ عبداللہ کنیت، اور یہ قریش کے خاندان بنو تیم سے تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب دیکھتے ہیں۔ عائشہ بنت ابو بکر صدیق بن ابی قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ اچھا، ان کی حضرت عائشہ کی والدہ کا نام جو تھا وہ ام رومان بنت عامر تھا، اور وہ بھی جلیل و قدر صحابیہ میں سے تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ جو ہے وہ صدیق اکبر جیسے جلیل و قدر صحابی، ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور بہت ڈسپلن کے ساتھ پرورش ہوئی۔ اس میں آئیں گے ہم، اس پہ زیادہ تو نہیں لیکن ہاں ڈسکشن کریں گے، بیکاز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی شادی، ان کی بدائی، ایج اور لاٹ آف تھنگس، بہت سارے چیزوں کا اشکالات ہوتا ہے۔ اگر میں جواب بہت سارے چیزوں میں دوں نا تو الحمدللہ بہت ہمارے بڑے بڑے ٹاپ اور بھی انٹلیکچوئلس ہیں جنہوں نے جو ہے جواب دے چکے ہیں۔ مجھے دینا ضروری نہیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہو یا رومی ہسٹری، پچھلا فارسوں کا ہسٹری اور کفار مکہ کا ان کا بھی ہسٹری۔ اس زمانے میں بھی لوگ، کیونکہ ایک ماحول تھا جو چل رہا تھا، انہوں نے لوگ انگلی نہیں اٹھایا کیونکہ وہ شادیوں کا ایج جانتے ہیں۔ آج لیٹسٹ میڈیکل سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹائم پہ شادی ہو جانی چاہیے۔ ٹائم پہ شادی کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ لڑکا ہو یا لڑکی، چلو لڑکی کا بالغ ہوتی ہے 17-18 میں اس کی ہو جانی چاہیے میکسیمم تو ویسے 20-30 کچھ بھی لے لو، لڑکیوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اور دیر سے شادیوں میں بہت سارے چیزوں کی دقتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 30 میں ہماری شادی ہوئی، 30 میں بہت ساری چیزوں کی دقتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ڈیفرنس، ایج ڈیفرنس مردوں عورتوں کا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یونیک نبیوں انبیاء کرام کے سردار، حضرت عائشہ کا پرسنالٹی بھی جو تھا وہ یونیک تھا۔ اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت عائشہ جو تھیں وہ بچپن سے بے حد ذہین اور ہوش مند تھیں، بہت زیادہ۔ عورتوں میں نارملی ہم جو بھی کہہ لیں، یہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے رجل قوام علی النساء، ایسے نہیں بنا ہے قوام، ٹھیک ہے۔ اب وہ نہیں کرا جائے گا۔ ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ بھائی یہ افغان کی عورت کے مطابق انڈیا کی، پھر افغان کی عورتوں کے مقابلے طاقت کا جو حساب ہوگا نا وہ افغان کے مردوں کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ انڈیا میں انڈیا کا ہو، انڈیا پاکستان جیسا، یہ بنگلہ دیش، اسی میں ہم لوگ پھر انہی کا ہوگا مرد، تو حساب کتاب بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور آپ نارملی اب کہیں گے کہ بھائی افغانستان کے لوگوں کا ایوریج ہائٹ 6 فٹ ہے، انڈیا کا نہیں ہے، 5 فٹ ہے، جو 5 فٹ 5 یا 5 فٹ 6 انچ ہے مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ تو اس لیے ڈفرینس جو ہے نا، ایج ڈفرینس کی ہم جو اگر بات کرتے ہیں شادیوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، حضرت عائشہ کا وہ ایکسیپشنل تھیں وہ، اور ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی کچھ عورتوں میں ہوتی ہے، وہ سب سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابھی میں اگزامپل اگر دوں کہ میں بہت سارے چیزوں کا میں دے سکتا ہوں کہ لوں گا، اگزامپل اگر دوں، یہ بالی ووڈ کی ایکٹریس تھیں سری دیوی تھیں، تو انہوں نے بونی کپور جیسے وہ ادھیڑ کیا، بہت ایج والے انسان سے شادی انہوں نے کیوں کی، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر بات ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹڈ ایکٹر ایکٹریس جو بھی ہوں وہ ایسے بندے شادی کریں گی جو پروڈیوسر ہو، ڈائریکٹر ہو، ان کے لیول کا ہو نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق، یہ میں اگزامپل دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے اچھے بزنس مین اور ایک جج کی حیثیت رکھتے تھے پہلے،
कुफार मक्का के बीचों, उनके बीच में भी इनकी एक हैसियत थी, एक पर्सनालिटी था और कबीला भी शानदार था, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश सरदार, तो एक इनके खाना शादी भी अंबिया कराम की जो है वो हुआ करती थी। तो अंबिया कराम की शादी क्वालिटी वाले, और हज़रत खदीजा ने क्या देखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें समझ में आ गया था एक ख़ास, उन्हें ये तो पता नहीं था कि ये नबी बनेंगे, लेकिन हाँ इन्हें पता है कि ये ख़ास क्वालिटी वाले थे, क्योंकि उन हज़रत, अब उनके जो कज़न थे हज़रत वो खदीजा के हम टॉपिक में देखते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी के टाइम में दोस्त भी थे, जानते थे अमानत और अमानतदार एक सच्चे इंसान, और नबूवत मिलने के बाद तो चांद बल्कि सोना हो गया। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखना है। और हज़रत आयशा के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। हज़रत आयशा की खूबियों में कई खूबियाँ उनमें। तो बचपन में एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गुड़िया से खेल रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुज़रे। तो हज़रत आयशा बहुत छोटी थी, नन्ही सी थी। तो गुड़िया में एक घोड़े वाला जो है ना वो पर लगा हुआ था, ऐसा गुड़ियों में एक पर वाला घोड़ा था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा ये क्या है? जवाब दिया एक घोड़ा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक घोड़ों के तो पर नहीं होते। तो उन्होंने बेसाख्ता कहा, हज़रत आयशा छोटी थी उन्होंने बेसाख्ता कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सुलेमान रज़ी अलैहिस्सलाम के घोड़ों के तो पर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुराए, क्योंकि ये हज़रत आयशा ये बयान में सुनी होंगी, कहीं पढ़ी होंगी, और वो चीज़ों को रिलेट करना, कुछ नॉर्मली लड़कियों में क्वालिटी नहीं होता है, वो चीज़ें पढ़ती हैं, उससे रिलेट करती हैं अंबिया कराम का। ये हज़रत आयशा में था उस ज़माने में, ठीक है। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, इनका बयान है कि जब ये आयत नाजिल हुई, ये आयत जो है ना सूरह बकरा की आयत नाजिल हुई, ये क्या नाम है, ये मक्का में नाजिल हुई। तो उस वक्त हज़रत आयशा जो है ना वो खेल कूद में मशगूल थी। तो आयत है मौइदुहुम व साअतु अदहा व अमरु। तो ये आयत जब नाजिल हुई सूरह बकरा की, ये 46 नंबर की आयत है। तो हज़रत आयशा उस वक्त खेल कूद में मशगूल थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की निस्बत जुबैर बिन मुतीम के बेटे से हुई, मगर जुबैर ने अपनी माँ के इशारे पर यह निस्बत इसलिए नामंजूर कर दी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके अहले ख़ानदान मुसलमान हो चुके थे। तो हाँ, ये रिश्ता भी आया था, उन्होंने नामंजूर कर दिया ऑब्वियसली। तो उन्होंने नामंजूर, ये एक इत्तेफाक भी है, और कहिए कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीब में लिखी थी, तो ज़ाहिर बात है इसीलिए भी। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यहीं एंड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और चीज़ों का ये हज़रत आयशा का टॉपिक इंशाल्लाह बड़ा चलेगा और लंबा खींचेगा, तो इसको यहीं, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो है एपिसोड में इसको इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त। जज़ाकल्लाह।